خالق کائنات کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت یہ گھڑیاں عطا فرمائی۔ خدا سے دعا ہے پروردگار ہمیں ماہ مبارک سیام کی تمام تر برکات اور رحمتیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آج شب ولادت ہے مولا امام حسن مجتبیٰ مبارکباد پیش کرتے ہیں رسول خدا کو، جناب سیدہ کو، جناب مولا کائنات مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کو، اور اسی طرح وقت کے امام حجت امام زمانہ علیہ السلام کو۔ پروردگار ہمیں سیرت جناب امام حسن علیہ السلام کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقہی احکام کے حوالے سے ہمارا سلسلہ طہارت کی بحث میں تھا، اور ہم نے وضو کیسے کیا جاتا ہے جانا، ہم نے غسل کیسے کیا جاتا ہے وہ جانا، غسل کون سا ہم پہ واجب ہے اس کا ذکر ہوا۔ آج جس کی طرف متوجہ کروں گا وہ یہ کہ آیا ہمارا ایک دفعہ وضو جب ہم نے کر لیا کیا وہ اکتفا کرتا ہے، یعنی اس کے بعد ہمیں دوبارہ وضو کرنے کی، یا اگر غسل واجب ہے غسل بجا لائے ہیں تو پھر اس کے بعد غسل کرنے کی ضرورت درپیش نہیں ہوتی ہے۔ کہا تھا کہ ہاں جی کہ ہمارے وضو اور غسل دونوں عبادتیں جو ہیں یہ واجب غیری ہیں، بذات خود جو ہے یہ مستحب عمل ہے، لیکن نماز کے لیے اور باقی واجبات کے لیے یہ واجب ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے ہمیں بجا لانا پڑتا۔ وضو کر لیا تو یاد رکھیے کہ یہ اتنا پکا نہیں ہے بلکہ بہت ہی زیادہ کچا ہے۔ کیا ہے جی؟ پکا کچا جانتے ہیں نا؟ ہاں، یہ اتنی دیر ٹھہرتا نہیں ہے۔ ہاں، جب تک یہ امور نہ آپ کر لیں یا آپ سے حدث نہ ہو جائے، واقعی نہ ہو جائے، تب تک جو ہے آپ حالت طہارت میں ہیں۔ جیسے ہی یہ امور جو ہے لفظ شرع کے اندر حدث استعمال ہوا، یعنی ایسا حادثہ پیش آ جائے، ایسا ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اثر نو دوبارہ کرنا پڑتا ہے جی ہمیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں کم از کم پتہ تو ہو کہ یہ جو میں نے وضو کیا ہے کتنا پکا ہے کتنا کچا ہے۔ تو اب وضو کر لیا، نماز آپ نے پڑھ لی، ابھی با وضو ہے۔ کب ٹوٹے گا وضو؟ ہاں، اس کا جاننا مہم ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے وضو کے بعد اگر آپ پیشاب پخانہ کرتے ہیں، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو فرق نہیں پڑتا، وضو ٹوٹ جائے گا جی۔ چاہے ایک قطرہ پیشاب کا نکل گیا، تھوڑا سا پخانہ جی اگر نکل گیا ہے، ہاں تو کیا ہو جائے گا؟ وضو ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا وضو۔ اثر نو ہمیں کسی بھی عبادت کے لیے، یا ہم نے قرآن کو چھونا ہے، اس کے الفاظ کو چھونا ہے، ائمہ کے اسماء کو چھونا ہے، نماز پڑھنی ہے، ہاں یہ جو بھی باقی عبادات ہیں جو واجب عبادات ہیں، ہاں ان کے لیے وضو اثر نو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح منی خارج ہو جاتی کسی بھی شکل میں ہو، ہاں، یا دوسری لفظوں میں کہوں غسل جنابت واجب ہو جاتا، مجنب ہو جاتا ہے انسان۔ میں نے عرض کیا کتنی طرح سے ہوتا ہے، دو طرح سے، دخول کے ساتھ یا پھر منی کے خروج کے ساتھ جی۔ تو یہ دو وجہ سے انسان مجنب ہو جاتا ہے۔ اب وضو نہیں، اب غسل واجب ہو جاتا۔ غسل جنابت ہم نے کرنا، اور غسل جنابت بھی اگر کر لیا تو اب یہاں پہ مسئلہ ایک ہے کہ ہاں اس کے بعد اکثر فقہا کے نزدیک یہ بات متفق علیہ ہے کہ اس کے بعد وضو نہیں کیا جائے گا، یعنی وہی جو غسل جنابت آپ نے کیا ہے بس وہی کافی ہے، اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ منع کیا گیا کہ اگر تم نے غسل کر لیا ہے، ہاں تو تجھے ابھی تک یہ یقین نہیں کہ تیرا جو ہے غسل ٹھیک ہے کہ نہیں،
جی اسی کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر نیند جو ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں، کہتے سولی پہ بھی آ جاتی ہے جی، بندہ سو جاتا، ہاں چاہے صف اول میں بیٹھا ہو یا آخری میں ہو، دائیں بائیں جہاں پہ بھی، ہاں تو نیند جو آ جاتی ہے۔ اور وہ میٹھا جھونکا جو ہے، ہاں وہ ایک نیند کا جھونکا جسے میں کہتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے کہ وہ کہتے ہیں ڈیمو بھی دے دیتے ہیں، صلوات علی محمد وآل محمد۔ پہلے ایک تعریف سن لے کہ وہ نیند جو آپ کی آنکھوں اور کانوں کے اوپر حاوی آ جائے، یعنی آپ کی بصارت کام چھوڑ جائے، آپ دیکھنا بند کر دو اور کان سننا بند کر دیں، وہ نیند جو ہے وہ وضو کو باطل کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ اچھا اب کیا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب کیسے؟ جب دیکھیں کہ ہاں جی یہ جھٹکا آ گیا، جی صاحب ہاں یہ توجہ کیجئے گا، یہ آیا بڑا مزہ کیا ہوتا ہے، سب نے لیا ہوا، میں وہ شاہ صاحب ہاں جی یہ جھٹکا یاد ہے، ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا، صلوات علی محمد وآل محمد جی۔ اب یہ جھٹکا جو آیا انسان کے اختیار میں نہیں، جب یہ آ جائے تو جان لیجیے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو سالم نہیں ہے۔ اگر کوئی ساتھ والا کہہ دے کہ اول صف میں بیٹھے ہوئے ہو، ساتھ والے کا اتصال تیری وجہ سے اٹھ جا کے وضو کر رہا، تو اس کو اپنا خیر خواہ مانو، آگے عبادت کرنی ہے، اور وہ صف اول میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولے گا۔ پچھلی صفوں والے بھی ایسے ہی، ہاں تو جب کوئی کہہ دے کہ ہاں جی بھائی جان آپ سو گئے تھے، اٹھے جائیں وضو کرائیں، تو اٹھ کے جا کے وضو کراؤ تاکہ آپ کی بھی عبادت ٹھیک ہو، اور باقی جو صف اول والے خصوصاً جو ہیں ان کا تسلسل بھی رہے گا، وَإِلَّا جماعت کے ساتھ ان کی نماز کوئی نہیں جی، سمجھ آ گئی؟ تو یہ نیند، اور اسی طرح بے ہوش ہو جانا، انسان جو ہے بے ہوش ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، اس طرح بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جی۔ اور اسی طرح ریخ کا خارج ہونا، مقام میں پخانا سے ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو نہیں رہے گا، چاہے تھوڑی نکلے زیادہ نکلے، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر وہ ہوا جو پیٹ کے اندر جو ہے، ہاں کبھی ادھر چکر لگا رہی ہے اوپر نیچے، اس سے وضو کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں مقام پخانہ سے وہ ہوا اگر تھوڑی بہت بھی خارج ہو جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا خون نکالنے سے وضو باطل نہیں ہوتا، ڈرپ لگنے سے، انجیکشن لگانے سے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمارے وضو کو جو ہے وہ باطل کر دیتی ہیں۔ ہاں اگر ہم نے دوبارہ سے کوئی عمل انجام دینا ہے جس کے لیے وضو ضروری تھا، ہمیں اثر نو دوبارہ سے وضو کرنا ہے۔ زہرا